تو ان سے پہلے میں سیدہ ہما بطول صاحبہ سے گزارش کروں گا، چیئرپرسن ہے الویر ایئر ویز پرائیویٹ لمیٹڈ پاکستان کی، کہ وہ اظہار خیال کریں آزادی صحافت کے حوالے سے۔ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ان کا استقبال کریں۔ سیدہ ہما بطول صاحبہ، سیدہ ہما بطول صاحبہ۔ جی تھینک یو سو مچ۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائی کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج آزادی صحافت کا دن ہے۔ بہت آپ نے لمبی چوڑی تقاریر سنی اور بہت اچھی اچھی باتیں سننے میں آئیں، بہت اچھے اچھے مشورے دیے گئے، اور تاریخ کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا گیا۔ تو ایک بات طے ہے کہ سچ بولنا کسی بھی دور میں آسان نہیں ہوتا۔ سچ بولنا، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہمیشہ سے ایک مشکل عمل رہا ہے۔ And I'm proud of my journalist community that you have been navigating the way for this nation. جب تک قوم کی صحافت آزاد نہیں ہوتی، قوم خود آزاد نہیں ہوتی۔ صحافی قوم کی آنکھیں ہوتے ہیں، قوم کی سماعت ہوتے ہیں، قوم کا رستہ ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ تمام تر چیلنجز کے ساتھ جاری رکھتے ہیں، اور اسپیشلی جیسے کوکر صاحب نے کہا اور باقی مقررین نے بھی کہا کہ اس وقت پاکستان بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ اگر آزادی صحافت کی بات کی جائے اور اس چیز کی بات کی جائے کہ عوام کیا سننا چاہتی ہے اور کیا دیکھنا چاہتی ہے، عوام کے پاس اتنا شعور ہمیشہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے آئین کو، آئین پاکستان یا کسی بھی ملک کا آئین اس ملک کی عوام کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، اور ہمارے آئین کو ہمارے ہی خلاف، ہماری صحافی برادری کے خلاف، ہمارے اور بہت ساری پروفیشنل انڈسٹریز ہیں۔ میرا تعلق ایویشن سے ہے، میں اپنا تعارف کرواتی ہوں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں، کیونکہ میں خود صحافت کی مقروض ہوں اس مقام تک پہنچنے کے لیے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کیا جرنی ہے۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ آئین پاکستان میں ایسے کلازز، ایسے لاز، ایسی چیزیں شامل کر دی جائیں کہ اسی سے متصادم ہو کر تو آپ اپنی قوم کو بجائے تحفظ دینے کے آپ ان کو بالکل غیر محفوظ کرتے ہیں۔ خاص طور پہ صحافی برادری، جن کو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دے آر دا واریئرس ان دا فرنٹ لائن آف اے بیٹل فیلڈ۔ آپ لوگ جس طرح سے باہر نکل کے اپنی ذمہ داریوں کا نبھا کرتے ہیں، تو عوام تک وہ انفارمیشن یا وہ رستہ یا وہ تفصیلات آپ لوگ پہنچاتے ہیں۔ اور آپ کی حیثیت بلا شبہ جمہوریت کی بھی بہت بات ہوئی کہ جمہوریت کے جتنے ستون ہیں اس میں آپ کی حیثیت، میرا چونکہ ایویشن سے تعلق ہے اس لیے میں اگزامپل بھی آپ کو یہی دوں گی کہ کاکپٹ میں لگے ہوئے ریڈار کی حیثیت ہے آپ کے پاس، کہ آپ جب تک نیویگیٹ نہیں کریں گے تب تک ڈائریکشن کلیئر نہیں ہوگی، تب تک آگے نظر نہیں آئے گا۔ تو سماعت کو قید نہیں کیا جا سکتا، جسم کو قید کیا جا سکتا ہے، سوچ کو، فکر کو، نظریے کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ Once again, I want to raise my round of applause for all of you، اور مجھے بڑی مایوسی ہوئی یہ دیکھ کر کہ اتنا بڑا اور اتنا اہم دن ہے اور تعداد صحافیوں کی بہت کم ہے۔ یہ ہال بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا، اتنا بھرا ہوا ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کو شاید باہر سے اندر آنے میں مشکل ہو رہی ہوتی، اس لیے کہ جب تک ہم اپنے لیے خود آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم اپنی بات دنیا کو خود نہیں بتائیں گے تو کون سنے گا۔ تو یونٹی از ون تھنگ، اور کچھ میں بڑے پریکٹیکل قسم کے آپ کے لیے سجیشنز بھی لے کر آئی ہوں۔ بہت ساری باتیں ہوئی، انہوں نے بات کی کہ پاکستان شاید خطرناک ترین ملک ہے، اینڈ دس از ٹرو۔ پاکستان رینکس 158 آؤٹ آف 180 in 2025 رینکنگ آف پریس فریڈم ایز پر دی انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس، اور ہمارے 39 کلنگز ہیں ابھی تک 1992 سے لے کے، جتنے ہمارے جرنلسٹ قتل ہوئے۔ کے پی کے نمائندہ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں سید سلیم شہزاد، خرم ذکی، ان کے نام ہم کیسے بھول سکتے ہیں، ارشد شریف کا نام ہم کیسے بھول سکتے ہیں، اس کے علاوہ افتخار احمد کے پی کے سے، کامران داور، یہ تمام صحافی وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا آزادی صحافت کے رستے میں۔
تو دس از ایکچولی ٹرو کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ بہت سارے چیلنجز کا ہمیں بحیثیت قوم سامنا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو من حیث القوم ہم بکھرے پھولوں کی پتیوں کے سوا اس وقت ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور شکیل صاحب نے بات کی کہ یہ آزادی صحافت ایک خواب کی مانند ہے، تو دیکھیں جو دا پاور آف دا ڈریم ڈیفائنز یور ڈیسٹینیشن. تو ضرور ہم جس ملک میں کھڑے ہیں، جس طرح سے میں بات آپ سے کر پا رہی ہوں، ہم اس ملک کی وی لیسٹ ریٹ دس بلیسنگ آف بینگ ان اے فری کنٹری، بینگ فری سٹیزنس، کہ ہمارے پاس جو آزادی ہے، جو ہمارے پاس وقار ہے، جو ڈگنیٹی ہے، وہ سب کچھ ایک خواب سے شروع ہوا. ایک ملک بنانا کتنا بڑا خواب تھا، کتنا مشکل خواب تھا جو پایا تکمیل تک پہنچا. تو آزادی صحافت کا خواب ہم ساری قوم کو دیکھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اس کی تعبیر ایک دن پا سکیں. اچھا، اور آپ کی جو نیشنل پریس کلب کی بہت باتیں یہاں جذباتی ہو جاتی ہیں، انقلاب کی بات ہو رہی تھی اور بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن میں کچھ بڑے پریکٹیکل سجیشنز، بیکاز آئی بلانگ ٹو بزنس انڈسٹری، اور میں اپنا تعارف بھی چلیں آپ کو کروا دوں ساتھ ہی ساتھ کہ آئی ایم دا فرسٹ وومن ان پاکستان who owns and heads an airline. Thank you. And I've been internationally recognized for this. I have represented Pakistan in more than 34 countries. جہاں جا کے میں نے اپنے ملک کی بات کی، اپنے ملک کے لوگوں کی بات کی. پاکستان ہم سب کے دل کے بہت قریب ہے، اور خاص طور پہ جب مجھے مائک ملتا ہے، آڈینس ملتی ہے، تو میرا فیوریٹ سبجیکٹ جو ہے وہ میرا ملک ہے، میرے ملک کے لوگ ہیں، میرے ملک کے عوام کے مسائل ہیں. میں جہاں جہاں بھی دنیا میں گئی، میں نے اپنے لوگوں کے وہاں جو کمیونٹیز بیسڈ ہیں ان کے مسائل دیکھے، ان کو حل کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہم سب اپنی اپنی جگہ ایک کاوش، ایک ایفرٹ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. اور جہاں تک میں نے یہ کہا کہ میں کیوں مقروض ہوں صحافت کی، جو مقام، جو نام، جو عزت، جو وقار مجھے ملا، اس میں میرا فیلڈ جب سٹارٹ ہوا، جب مجھے لائسنس ملا ایئر لائن کا، تو سول ایویشن نے ایک ٹویٹ کیا جس میں میری تصویر تھی. تو اس میں کچھ جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوتے ہیں یا آپ کے جو اور ادارے اس قسم کی ٹویٹس کو فالو کرتے ہیں، جن کی بھی یہ بیٹ تھی، تو بی بی سی نے مجھے کانٹیکٹ کیا اس چیز کے اوپر کہ ہمارے نالج میں یہ بات ہے کہ آپ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جن کو ایک لائسنس ملا ہے، جو اپنے بورڈ کی چیئر پرسن بھی ہیں. اس فیکٹ کو ہم نے ویریفائی کیا، چیک کیا سول ایویشن سے، اینڈ دین آئی واز انٹرویوڈ. اور پھر اس وہاں سے یہ سفر شروع ہوا. تو بلا شبہ جی 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 تو وہاں سے جب یہ سفر شروع ہوا تو پھر وہ ایک طویل سفر بن گیا. بس پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت مواقع دیے جہاں پہ میں اپنے ملک کی بات کر سکتی، اپنے ملک کا نام روشن کر سکتی، اپنے ملک کی سفیر بن سکتی. میں ہر سال یہاں گرپورب کا ایک ایونٹ ہوتا ہے سکھوں کا، سکھ برادری کا. more than 1000 Sikhs they come across from all over the world and I host them in my own place as a part of celebration. اور اس کے علاوہ جو پوائنٹس میں نے سوچے تھے کہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ دیکھیں فائنینشیل ڈگنیٹی ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بہت سارے صحافی یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں، جن کی تنخواہیں بھی رکی ہوئی ہیں، جن کو نوکری کا بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ کل کو ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ایز نیشنل پریس کلب کی جو نئی آپ کی جو باڈی ہے، ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر پراپر کچھ رولز بنائیں، اور آپ اپنے کچھ ایم او یوز جو ہیں یا جس بھی طریقے سے آپ کا ایک لیگل فریم ورک ہے اس کو آپ آگے لے کے چلیے. سیکنڈ آپ کا جو ہے از این ایویشن. ایک چھوٹا سا سجیشن یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ ایئر لائنس کے ساتھ انکلوڈنگ مائی ایئر لائن، آپ اس میں ایک ایم او یو ان کے ساتھ یہ بھی سائن کر سکتے ہیں کہ آپ اسٹوری آف دا منتھ ان کے ساتھ شیئر کریں، جو ان فلائٹ ایک کسی بھی صحافی کی جو ایک ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹ ہے اس مہینے میں یا اس کسی بھی فیز میں، وہ اس کو پیسنجرز کے ساتھ شیئر کیا جائے. کیونکہ یہ بہت آل اوور دا ورلڈ آپ کا ٹریول کر رہی ہوتے ہیں پیسنجرز، تو یہ چھوٹی چھوٹی سٹوریز آپ کی بہت ساری جگہوں پہ پہنچیں گی. اٹس این ایکٹ آف اپریسیشن اینڈ اٹس این ایکٹ آف ایکنالجمنٹ. جب تک ہمیں تسلیم نہیں کیا جاتا، ہماری تعریف نہیں کی جاتی، تب تک ہمارا آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ باندھ رہتا ہے. اور اس کے علاوہ ٹریننگز ہیں، آپ ڈفرینٹ ٹریننگ باڈیز کے ساتھ، انٹرنیشنل باڈی، آئی ایم شیور دیر از سم تھنگ گوئنگ آن آف دس سارٹ، جو آپ کی ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہیں، اسپیشلی سیفٹی ٹریننگ کے
سچویشن آف کانفلکٹ، جیسے ہمارے پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، دھرنے ہیں، بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو جا کے آلموسٹ وہ ایک بیٹل فیلڈ ہوتا ہے، ایک وار فرنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ آپ نے کیسے رپورٹنگ کرنی ہے اور آپ کی اپنی پرسنل سیفٹی کی ٹریننگز جو ہیں وہ آپ کو کیسے دی جائیں. سیکنڈ، فار دا مینٹل ہیلتھ، بیکاز آئی تھنک جرنلسٹ جیسے وکیل بہت مشکل دن گزارتے ہیں، سارا دن ان کو یہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ بڑی کنفیوزنگ اور بڑی ڈیفیکلٹ سچویشنز میں ہوتے ہیں. تو جرنلسٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے کلبس کا کچھ آپ اہتمام کریں، اور اگر کلبس بنے ہوئے ہیں تو دے شوڈ بی اپ اینڈ رننگ، دے شوڈ بی فنکشنل، دے شوڈ بی فیسلٹیز، امینٹیز فار دا جرنلسٹ اینڈ فار دیئر فیملیز ٹو اویل. اور اس کے علاوہ اسپورٹس ہے کہ یہ آپ ٹورنامنٹس کرا سکتے ہیں، اور بہت ساری پبلک پرائیویٹ باڈیز ایسی ہیں جو آپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں اس سارے اس میں پروسیس میں. تو اس میں بس اب میں اختتام کرنا چاہوں گی اپنی تقریر کا کہ جس قبیل سے آپ کا تعلق ہے اس کا وصف ہی بہادری اور جرأت ہے. ہم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ماننے والے ہیں، تو کراری ان کی ایک صفت تھی، کراری جو ہے قرار غیر فرار، کہ جب آپ نے ایک سچویشن کا سامنا کر لیا، جب آپ نے ایک میدان جنگ کو سنبھال لیا تو اس میں سے آپ پلٹ کر وار کریں گے، آپ بھاگیں گے نہیں. تو یہ آپ کو بلا شبہ میں پہلے بھی آپ کی تعریف کر چکی ہوں کہ آپ سب تعریف کے اور تحسین کے مستحق ہیں، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. وہ پھول آپ ہیں، وہ سحر آپ ہیں، وہ روشنی آپ ہیں، اور آپ کی شمشیر، آپ کا قلم ہے، اس کو مان نہ پڑنے دیجیے، اس کو کن نہ ہونے دیجیے، اس کی روشنی کو مزید اللہ تعالیٰ ذوفشانی عطا کرے. وہ فصل گل آپ ہیں، اس قوم کا سچ آپ ہیں، آپ اس قوم کی سماعت ہیں، اس قوم کی آنکھیں ہیں، اس قوم کی سوچ ہے، فکر ہے، نظریہ ہیں. اور خدا آپ کے قلم کو، آپ کی ذمہ داریوں کو، آپ کے گھرانوں کو، آپ کی فیملیز کو سلامت رکھے، آپ کے پروفیشن کو سلامت رکھے. I'm very proud of all of my journalist community, and a round of applause I want to. And آخر میں پاکستان زندہ باد.